أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وأزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لا أكفرن عنكم سيئاتكم ولا أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح ان اللہ یحب المحسنین۔ اے ایمان والو، اللہ کا یہ احسان یاد رکھو کہ جب ایک گروہ نے تم پر دسترازی کا ارادہ کیا تو اللہ نے تمہاری طرف بڑھنے والے ان کے ہاتھ روک دیے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور مومنوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ آیت کسی ایسے واقعے کی طرف اشارہ کر رہی ہے جس میں اللہ نے رسول خدا اور مسلمانوں کو دشمن کی ایک اہم اور خطرناک سازش سے بچا لیا تھا۔ اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ہم نے ان میں سے 12 نقیبوں کا تقرر کیا۔ اللہ نے ان سے کہا، میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، اور اگر تم میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی مدد کرو اور اللہ کو قرض حسن دیتے رہو تو میں تمہارے گناہوں کو تم سے ضرور دور کر دوں گا اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ پھر اس کے بعد تم میں سے جس کسی نے بھی کفر اختیار کیا بالتحقیق وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ بنی اسرائیل 12 قبیلوں پر مشتمل تھے۔ ہر قبیلے کے لیے ایک نقیب مقرر کیا گیا تھا جو اپنے اپنے قبیلے کے حالات پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ پس ان کے عہد توڑنے پر ہم نے ان پر لعنت بھیجی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ یہ لوگ کتاب اللہ کے کلمات کو اپنی جگہ سے الٹ پھیر کر دیتے تھے اور انہیں جو نصیحت کی گئی تھی وہ اس کا ایک حصہ بھول گئے، اور آئے دن ان کی کسی خیانت پر آپ آگاہ ہو رہے۔ البتہ ان میں سے تھوڑے لوگ ایسے نہیں ہیں، لہٰذا ان سے درگزر کیجیے اور معاف کر دیجیے، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجوهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء
وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمین۔ اور ہم نے ان لوگوں سے بھی عہد لیا تھا جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، پس انہوں نے بھی اس نصیحت کا ایک حصہ فراموش کر دیا جو انہیں کی گئی تھی، تو ہم نے قیامت تک کے لیے ان کے درمیان بغض و عداوت ڈال دی، اور جو کچھ وہ کرتے رہے اللہ ان قریب انہیں جتا دے گا۔ اے اہل کتاب، ہمارے رسول تمہارے پاس کتاب کی وہ بہت سی باتیں تمہارے لیے کھول کر بیان کرنے کے لیے آئے ہیں جن پر تم پردہ ڈالتے رہے ہو اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کرتے ہیں۔ بے تحقیق تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور اور روشن کتاب آ چکی ہے جس کے ذریعے اللہ ان لوگوں کو امن و سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے جو اس کی رضا کے طالب ہیں، اور اپنے اذن سے انہیں ظلمتوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے اور انہیں راہ راست کی رہنمائی فرماتا ہے۔ بے تحقیق وہ لوگ کافر ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی خدا ہے۔ ان سے کہہ دیجیے اللہ اگر مسیح ابن مریم اور ان کی ماں اور تمام اہل زمین کو ہلاک کر دینا چاہے تو اس کے آگے کس کا بس چل سکتا ہے؟ اللہ تو آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا مالک ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اور یہود و نصارہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ کہہ دیجئے وہ تو تمہارے گناہوں پر تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے، بلکہ تم بھی تو اس کی مخلوقات میں سے بشر ہو، وہ جسے چاہے بخش دے جسے چاہے عذاب دے، اور آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان موجود ہے سب پر اللہ کی حکومت ہے اور وہ سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے اہل کتاب، ہمارے رسول احکام کے بیان کے لیے رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت تک بند رہنے کے بعد تمہارے پاس آئے، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور تنبیہ کرنے والا نہیں آیا۔ پس اب تمہارے پاس وہ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا ہے اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، تم اللہ کی اس نعمت کو یاد رکھو جو اس نے تمہیں عنایت کی ہے، اس نے تم میں انبیاء پیدا کیے ہیں، تمہیں بادشاہ بنا دیا، تمہیں وہ کچھ دیا جو اس نے عالمین میں کسی کو نہیں دیا ہے۔